اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا۔ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو آپ نے مدینہ منورہ میں اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مشورہ کیا تھا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مشورہ دیا کہ مدینہ سے باہر نکل کر کسی میدان میں جنگ کی جائے، لیکن عبداللہ بن ابی منافق جو تھا اس نے یہ رائے دی کہ مدینہ منورہ میں رہ کر مدینہ کی گلیوں میں کسی چیز کی اوٹ میں وہ رہ کر جنگ کی جائے۔ تو اس کی رائے کو پسند نہیں کیا گیا، مدینہ منورہ کو بالکل محفوظ قرار دیا اور مدینہ سے باہر میدان احد میں جنگ ہوئی۔ تو یہ کچھ ساتھی اپنے لے کر رستے سے واپس چلا گیا، مسلمانوں کے ساتھ نکلے جنگ کرنے کے لیے، لیکن رستے سے اپنے ساتھ اپنی جماعت کو لے کر جو منافقین تھے ان کو لے کر واپس آ گیا اور کہنے لگا کہ ہم اس لیے واپس آئے ہیں کہ انہوں نے ہماری رائے کو نہیں مانا۔ حالانکہ جو رائے دی جاتی ہے نا وہ ماننے کے لیے نہیں ہوتی، وہ تو امیر کی ذمہ داری ہے اس رائے کو پسند کرے تو اس کے اوپر عمل درآمد کر دیا جائے، اگر نہ ہو تو نہیں۔ اب یہ جو واپس پلٹ گئے تھے نا، ان کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی دو رائے ہو چکی تھی۔ ایک رائے تو یہ تھی کہ ان کے ساتھ بھی جنگ کی جائے، ان کے ساتھ بھی جنگ کی جائے، اور دوسری رائے یہ تھی کہ مصلحت کی خاطر ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ تو اللہ رب فرماتے ہیں فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، تمہیں کیا ہو چکا ہے کہ منافقوں کے بارے میں تمہاری دو جماعتیں بن چکی، دو گروہ بن چکے، حالانکہ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے ان کو الٹ کر دیا جو انہوں نے کام کیے تھے، جو انہوں نے کمایا تھا، یعنی ان کی تدبیریں ساری جو تھی وہ رائیگاں چلی گئی، اللہ نے ان کو ناکام اور نامراد کر دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ تمہیں ایک رائے ان کے بارے میں قائم کرنی چاہیے، ایک رائے ان کے بارے میں قائم کرنی چاہیے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم ارادہ رکھتے ہو کہ تم کیا کرو؟ ان تہدوا من اضل اللہ، تم انہیں ہدایت راہ راست پر لا کھڑا کرو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے۔ یہ اللہ نے ہی ان کو کیا کر دیا ہے؟ سائڈ پہ کر دیا ہے، ان کو ہدایت نہیں دی۔ آپ ان کے بارے میں کوئی نرم گوشہ نہ رکھیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ رب العزت گمراہ کر دیں فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، آپ اس کے لیے کوئی رستہ نہیں پائیں گے، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو لہذا ان کے بارے میں کوئی نرم پہلو اپنے دل کے اندر رکھنا، مصلحت کی خاطر ان سے وہ کوئی
لگاؤ رکھنا، یہ اللہ خالق کائنات نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اب ایک تو منافق مدینہ منورہ کے اندر تھے، اور دوسرے منافق تھے مدینہ کے آس پاس جو قبائل تھے ان کے اندر۔ اور قرآن مجید نے سورہ انفال میں اور سورہ توبہ کے اندر بیان کر دیا کہ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، کہ جو اعراب ہیں یعنی دیہات میں رہنے والے، صحرا میں رہنے والے جو قبائل ہیں، ان کے اندر جو منافق ہے نا، ان کا کفر بھی بڑے پرلے درجے کا ہے، اور ان کا نفاق بھی بڑا شدید ہے، ان کا نفاق بھی بڑا شدید ہے۔ اب ان کے لیے اللہ خالق کائنات نے ایک شرط رکھ دی ہے، یہ اگر اپنے آپ کو صحیح مسلمان ثابت کرنا چاہتے ہیں نا تو ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں، ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں۔ اور ہجرت ایک ایسی چیز ہے، اور مدینہ منورہ ایک جگہ ایسی ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المدینہ کالکیر، کہ مدینہ منورہ جو نا ایک بھٹی ہے، جیسے جو نا اس میں جو نا وہ چاندی، سونے چاندی کو ڈال کر اس میں جو کھوٹ الگ کر دی جاتا ہے اور جو جوہر ہوتا ہے اس کو الگ کر دی جاتا ہے، تو یہ بھی مدینہ منورہ بھی کیا کرتا ہے، مسلمانوں کو الگ کر دیتا ہے، اور جو اہل نفاق ہیں وہ نکل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے ایک شرط رکھ دی گئی کہ یہ آس پاس کے قبائل کے جو منافق اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ اگر جو نا وہ مسلمانوں والا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ رویہ کیا جائے، تو پھر یہ کیا کریں، یہ ہجرت کر کے مدینہ میں آ جائیں۔ اور یاد رکھیں آپ کہ یہی وہ لوگ تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے کے فوراً بعد یہ لوگ مرتد ہو چکے تھے، جو نام نہاد مسلمان ہوئے تھے نا، یہ مرتد ہو چکے تھے، جن کے خلاف جہاد کیا گیا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو منافق ہے نا، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، یہ پسند کرتے ہیں کہ کاش کہ تم بھی کفر کر لو، کما کفروا، جس طرح وہ کافر ہوئے۔ دل میں تو کفر چھپایا ہوا نا، اوپر لبادہ اسلام کا اوڑھا ہوا ہے۔ یہ بھی پسند کرتے ہیں کہ سب منافق ہی بن جائے، جس طرح وہ خود منافق بن گئے۔ فَتَكُونُونَ سَوَاءً، پس وہ برابر ہو جائیں گے، سب ایک جیسے یکساں ہو جائیں گے۔ فرمایا فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، آپ ان کو کبھی اپنا دوست نہ بناؤ، کب تک، حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب تک اللہ کی راہ میں ہجرت نہیں کرتے۔ ہجرت سے پتہ چلے گا ان کا، ہجرت کیا ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول کے لیے اس علاقے کو چھوڑ دینا جہاں پہ اہل کفر کا غلبہ ہو، ٹھیک ہے، جب تک یہ ہجرت نہیں کر لیتے اللہ کی راہ میں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پھر جائیں یعنی ہجرت نہ کریں، ان کے ساتھ پھر وہی سلوک کرو جو باقی کافروں سے کیا جاتا ہے، کیسے، فَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑ لو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کر دو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں بھی تم ان کو پالو، جہاں بھی تم ان کو پالو نا، ان کو قتل کر دو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان میں سے کسی کو بھی اپنا رفیق اور مددگار مت سمجھنا، ان میں سے کسی کو بھی اپنا دوست، رفیق اور مددگار مت سمجھنا، یہ تمہیں دھوکہ دیں گے، یہ تمہیں دھوکہ دیں گے۔ ان کے ساتھ بالکل کلیئر کٹ جو نا معاملہ کرو جس طرح باقی کافروں سے کیا جاتا ہے، جب تک ہجرت نہیں نہ کرتے تو پھر ان کو بھی انہی قبائل کے ساتھ جو کفر پر اڑے ہوئے ان کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرو جیسے ان سے کیا جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔